انسان روبوٹ سے زیادہ پیچیدہ مشین ہے. کیا کوئی روبوٹ کو دیکھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ خود بخود وجود میں آئی ہے؟ ڈاروین نے تو نظریہ پیش کیا نا انسان کا کہ وہ ایک سیل وجود میں آیا, پھر ایک امیبا کی شکل میں وہ جو ایک بہت ہی سادہ سا جانور وجود میں آیا, پھر ترقی کرتے کرتے کروڑوں اربوں, ان کے پاس سال تو کی کمی تو ہے نہیں. اگر آپ کہیں نا کہ یار یہ لاکھوں سال میں ایسا اتفاق کیسا ہو گیا, تو وہ کہیں جو کروڑوں لگا لو. کوئی ظاہر ہے کوئی کیلنڈر تو تھا نہیں کہ ہم دیکھیں گے کائنات وجود میں کب آئی, تو ہم کہیں یار کروڑوں سال میں بھی ایسا اتفاق نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں چلو اربوں فرض کر لو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کروڑوں کیا, اربوں کیا, ارب سالوں میں بھی ایسا اتفاق نہیں ہو سکتا کہ انسان جیسی پیچیدہ مشین وجود میں آ جائے. یہ ممکن نہیں ہے. روبوٹ انسان سے ملتی جلتی مشین ہے, وہ اربوں کروڑوں سال میں ایسی کوئی مشین آج تک وجود میں نہیں آئی. تو جو انسان روبوٹ کو بنانے والا ہے وہ ایک اتفاقی حادثے کا نتیجہ نہیں ہو سکتا. اتنی پیچیدہ مشین انسان کی, اتنی پیچیدہ مشین ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے, یہ میں نے خود ایک سائنٹسٹ سے براہ راست سنا, وہ کہتے ہیں کہ یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے. یعنی سائنسدانوں نے یہ دیکھا کہ انسانی آنکھ کیسے دیکھتی ہے, یہ باقاعدہ ریسرچ کی کہ بھئی انسانی آنکھ کی نقل مارو. تو انہوں نے بتایا کہ روشنی کی لہریں کسی چیز پہ ٹکرا کے واپس جاتی ہیں, اور ہمارے لینس پہ جب پڑتی ہیں تو اندر کچھ ایسے سسٹم لگا ہوا ہے کہ جو اس کو ریڈیائی لہروں میں تبدیل کر دیتا ہے. پھر وہ ریڈیائی لہریں جاتی ہیں تو دماغ اس کو, پیچھے کوئی پردے لگے ہوئے ہیں کہ وہ اس کو ریورس کر دیتے ہیں, اس عمل کو دوبارہ وہ روشنی کی لہروں میں چینج ہو جاتی ہیں, لیکن وہ الٹی ہو جاتی ہیں. پھر دماغ کیا کرتا ہے, اس کو سیدھا کرتا ہے. تو انہوں نے کہا یار ایک ہمارے پاس ایک سسٹم سامنے آ گیا ہے, اسی کی نقل مارو. تو سائنٹسٹ لگے رہے وہ گلاسز لے کے نا کہ بھئی اسی طرح کوئی ان لہروں کو کوئی ایسی مشین لگاؤ جو ریڈیائی لہروں میں, برقی لہروں میں چینج کریں, پھر ریورس کا کوئی وہ پورا سسٹم لگایا تو وہی ویڈیو بننا شروع ہو گئی. اب آپ بتاؤ, ہزاروں سال تک انسان محنت کرتا رہا ہے, اب جا کے ویڈیو کیمرہ انسان نے ایجاد کیا ہے. اگر کوئی سائنٹسٹ یہ کہے کہ یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے, ڈیجیٹل کیمرہ یہ اتفاقی حادثے کا نتیجہ ہے, تو کیا یہ عقل تسلیم کر لے گی اس بات کو؟ تو آپ بتائیں کہ جو کیمرہ کاپی کیا گیا ہے وہ خود سے نہیں بنا, تو جس کیمرے کی کاپی کی گئی ہے جو اصل ہے وہ خود سے کیسے بن گیا؟ بھائی جاپان ایک سیمسنگ کی اوریجنل کمپنی ایک موبائل پھینکتی ہے نا, تو چائنا اس کی کاپیاں بنا کے فوراً مارکیٹ میں لے آتا ہے. تو کاپی بنانے میں ٹائم نہیں لگتا, اصل کے آنے میں ٹائم لگتا ہے اور محنت لگتی ہے. تو جو اصل انسانی آنکھ ہے وہ اتفاق سے وجود میں آ گئی, اور اس کو کاپی کر کے جو ڈیجیٹل کیمرہ بنایا گیا وہ اتفاق سے وجود میں نہیں آ سکتا. تو یہ بے عقلی کی باتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو یقیناً یہ جو ہماری باڈی ہے اور اس میں جو اللہ نے پورا سسٹم بنایا ہے یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. اگر خود بخود ہوتا تو جیسے ہاتھ جب گلاس پہ لگتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے, وہ بنتا ہے تو پھر اس کو بنانا پڑتا ہے, اتفاق سے بنتا نہیں ہے. مثلا یہ تو ہو سکتا ہے کہ میرا ہاتھ گلاس پہ لگے اور یہ ایک بنا بنایا گلاس ٹوٹ جائے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ ٹوٹے ہوئے کانچ پڑے ہوئے اور میرا ہاتھ لگے اس پہ اور وہ جڑ جائے آپس میں اتفاق سے, یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ کائنات ٹوٹی ہوئی نہیں ہے بلکہ جڑی ہوئی ہے, ایک دوسرے سے مربوط ہے. والشمس للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون. بڑے بڑے ستارے سیارے ایک مخصوص دائرے کے اندر تیر رہے ہیں. آپ دیکھیں یہ جو کیلنڈر بنتے ہیں کہ 1 جنوری کو سورج کے نکلنے کا ٹائم اتنے بج کے اتنے منٹ ہے, اگلے سال بھی 1 جنوری کو اتنے بج کے, یعنی ہم پوری زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں, ہماری ٹائمنگ آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے روزانہ کے حساب سے, مگر سورج کی 1 منٹ بھی اس کی جو سیٹنگ ہے وہ چینج نہیں ہوتی. ممکن ہے کسی کو اشکال ہو کہ نہیں 400-500 سال کے بعد وہ 1-8 منٹ کا فرق آتا ہے. وہ فرق اس لیے نہیں آ رہا کہ سورج میں فرق ہو رہا ہے, وہ ہماری کیلکولیشن میں, یعنی ہم اس کو صحیح طرح سے کیلکولیٹ نہیں کر پا رہے ہیں, کیونکہ ہم نے جو 24 گھنٹے کا نظام بنایا نا وہ اتنا ایکوریسی اس میں ممکن نہیں ہے کہ وہ سیکنڈوں کا بھی ہم اس میں حساب کر سکیں. لیکن سورج تبھی وہ بتا دیتے ہیں پہلے سے سائنسدان کہ 400 سال کے بعد اتنا فرق آئے گا, تو وہ اس لیے بتا رہے ہیں نا کہ بھئی اتنا ٹائم میں فرق پڑ جائے گا. ہزاروں لاکھوں سال ہو گئے, سورج کا حجم کہا جاتا ہے کہ 9 لاکھ گنا زمین سے بڑا, اتنا بڑا سورج آگ کے گولے پھینک رہا ہے, وہ اتنا ایندھن اس کے اندر, اور وہ مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں جاتا ہے, مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں جاتا ہے, اور اس پودوں کو روشنی بھی دے رہا ہے, وہ انسانوں کی گروتھ کا ذریعہ بھی بن رہا ہے, وٹامن ڈی بھی پھینک رہا ہے وہ, ٹھیک ہے نا, اور سورج کو وہ سمندر کو جو ہے وہ بھاپ بنا کے آسمانوں پہ لے کے جا رہا ہے, وہاں سے بارشیں بنا کے زمین میں لے کے آ رہا ہے.
یہ نظام خود بخود نہیں ہو سکتا, اس میں ایک پودا بھی نہیں اگ سکتا. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہ, اللہ فرماتے ہیں تمہارے اندر, تمہارے ہاتھوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ تم ان درختوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کر سکو. تو جو درخت انسان اب تک نہیں ایجاد کر سکا, وہ درخت خود بخود کیسے پیدا ہو گئے, اور وہ انسان اور وہ چوپائے خود بخود کیسے پیدا ہو گئے. تو اس کائنات میں ایک نظم ہے, ایک مینجمنٹ ہے. تو اس لیے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ یہ خود بخود بنی ہو, یقیناً کسی نے اس کو بنایا. اب اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ جس نے بھی اس کو بنایا ہے ظاہر ہے کسی مقصد کے لیے. اگر بے مقصد بنایا ہے, گورا بھی اللہ کو مانتا ہے, کہتے ہیں گاڈ ہے, لیکن وہ کس کام کا گاڈ ہے, بس او مائی گاڈ. جب کوئی پریشانی آئے گی تو کیا کہتے ہیں, یعنی وہ گاڈ کا استعمال اپنی پریشانی کے اظہار کے لیے, تاکہ ایک دل میں تھوڑی سی اسٹریس اس سے کم ہو جاتی ہے. جب آپ کہتے ہیں نا او مائی گاڈ, بس فار گاڈ سیک بول لیں گے بھائی اللہ کا واسطہ تمہیں. اس کے علاوہ گاڈ کا تصور نہیں ہے. تو ہم اللہ ہی سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ, کیونکہ جس نے بنایا ہے وہی بہتر بتا سکتا ہے نا. ہم خود سے کیسے فیصلہ کریں, ہم تو خود یعنی بنے بنائے ہیں, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اگر ہم اس پہ بیٹھ کے غور کریں تو مختلف آراء سامنے آئیں گی. تو اللہ نے اس پوری کائنات کی ایک وجہ بیان کی کہ اس پوری کائنات کو کیوں بنایا. فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمْ 25واں پارہ ہے, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں, جمیعاً سب کا سب. حالانکہ ماں کا مطلب ہی سب کا سب ہے, لیکن اللہ نے مزید تاکید کے لیے فرمایا سب کا سب. منہ, اس اللہ نے اپنی طرف سے, لکم تمہارے لیے بنایا ہے. یعنی کائنات کا ایک ایک ذرہ میرے اور آپ کے لیے بنا ہے. اس کائنات کو کیوں بنایا گیا, ہمارے لیے, ہمارے کام میں لگا دیا. ممکن ہے بہت سی ایسی چیزیں آپ سوچ رہے ہو کہ وہ تو ہمارے کام میں نہیں ہے, وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے. حتیٰ کہ جو جنگل کے درندے ہیں وہ بھی اللہ نے بنائے نسل کو کنٹرول کرنے کے لیے. یہ جو اگر جنگلوں میں شیر نہ ہو تو ہرنوں کی نسلیں اتنی بڑھ جائیں کہ جنگل کی جو گرینری ہے ساری ختم کر دیں, یہ سارا ماحول خراب ہو جائے اس سے. تو ایک پورا ایک سسٹم اللہ نے بنایا ہے.